إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی مرتبہ جب مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے کسی بات کو رکھ سکوں تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کے فضائل، اس کا شان نزول اور اس کی ابتدائی 2 آیات، اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے نا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی. آج میں اپنے موضوع کو، جہاں سے میں نے اپنے موضوع کو چھوڑا تھا، میں وہیں سے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں گا، لیکن اس سے پہلے گزشتہ موضوع کی کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو دہرانا ضروری ہے تاکہ جو ہے نا اگلی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا جو ہے وہ اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں کیا ارشاد فرمائی. میرا اصل موضوع جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ الکہف کی تشریح اور اس کی تفسیر ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو ہی لے کر آگے چلوں گا جب اللہ نے مجھے موقع دیا. تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی جو ہے شان نزول اس کو رکھنا چاہتا ہوں. قریش مکہ نے جب مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم کیے، ان پہ جو ہے وہ طرح طرح کے مظالم کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جو ہے انہیں یہ خیال آیا کہ ہم اتنا ظلم ان مسلمانوں پہ کرتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک دین کی بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ دین اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ بات صحیح ہے یا غلط. اس خیال کے ساتھ انہوں نے 2 لوگوں کو اپنے میں سے جو ہے وہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا. ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ بن ابو معیط. ان 2 لوگوں کو بھیجا مدینہ کے یہودیوں کے پاس کہ وہ جا کے ان سے پوچھیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو یہ 2 لوگ مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے، ان سے جو ہے نا جا کے یہ بات کہی کہ ایک آدمی ہم میں آیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پہ جو ہے اللہ کی وحی اترتی ہے. تو جو ہے نا ہمیں یہودیوں کے پاس اس لیے وہ لوگ گئے کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی اگر جو ہے نا ہم کس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا. تو یہودیوں نے جو ہے نا ان کو کہا کہ تم ان سے 3 سوال پوچھنا، اگر وہ تمہیں ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ جانا کہ وہ ایک جھوٹے انسان. تو وہ 3 سوال جو انہوں نے جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ان 2 آدمیوں کے سامنے، ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ پہلے زمانے کے جو نوجوان لاپتہ ہو گئے تھے وہ کون تھے. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا
کہ وہ سیاح جس نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا وہ کون تھا، اس کے کیا حالات تھے۔ اور تیسرا سوال جو انہوں نے پوچھا وہ یہ کہ خضر کون تھا۔ اور بعض روایات میں جو ہے چوتھے سوال کے بارے میں آتا ہے کہ روح کے بارے میں پوچھا تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ بہرحال یہ 3 سوال انہوں نے پوچھے، اور ان 3 سوالوں کو لے کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط واپس قریش کے پاس آئے اور انہیں یہ ساری بات سمجھائی کہ جانا یہ 3 سوال ہم پوچھیں۔ پھر قریش کا ایک وفد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے نا یہ تینوں سوال آپ کے سامنے رکھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، کہ میں تمہیں ان سوالوں کا کل جواب دوں گا جو تم مجھ سے پوچھتے ہو، لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے۔ آپ سے جو ہے نا وہ آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں ان کا کل جواب دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمانی تھی، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اس بات سے جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور وہی لوگ جو آپ سے آ کے جنہوں نے سوال پوچھا تھا وہ آ کے آپ کا مذاق اڑانے لگے اور ہنستے تھے آپ کے اوپر کہ جو ہے نا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کل بتائیں گے، اور جو ہے نا ابھی تک 15 دن گزر گئے، اس جو ہے نا بات کا جواب نہیں آیا۔ 15 دن بعد وحی آئی، اور وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو ہے نا انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ ہم اسی صورت میں آگے جو ہے وہ چوتھے رکوع کے قریب ایک آیت آئے گی جس میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہہ دیا کریں۔ اب یہ جو 3 سوال ہیں کہ پہلے زمانے کے جو نوجوان تھے جو لاپتہ ہو گئے تھے وہ کون تھے، ان تینوں سوالوں کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا۔ یہ جو 3 سوال پوچھے گئے یہ تینوں وہ لوگ تھے جو یہودیوں کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ حالات ضرور بتا دیں گے جو ہمارے ساتھ پیش آئے۔ جو اب یہ جو نبی آیا ہے اس کے آنے سے جو ہے نا وہ کئی 100 سال پہلے کی یہ باتیں ہیں، تو اگر یہ نبی سچا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بتا دیں گے کہ یہ حالات کون تھے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ پہلا سوال کہ پہلے زمانے کے جو نوجوان مفقود ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، وہ کون تھے؟ یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف ہے، یعنی اس سورت کا نام ہی ان نوجوانوں کے اوپر ہے۔ دوسرا سوال، وہ سیاح کون تھا جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا؟ یہ بھی یہودیوں میں سے ہی ایک نیک شخص تھا، اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تیسرا سوال، خضر کون تھا؟ خضر کا جو نام ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جواب قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر ہی موجود ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب سورۃ الکہف میں ان کی باری آئے گی میں جو ہے نا ان تینوں سوالوں کے جوابوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ ابھی جو ہے وہ اس کے بعد جب سورۃ الکہف جہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قائم رہنے والی بات اس لیے تھی تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو ایک بڑی آفت سے۔ اب یہ جو لفظ آیا باسا شدیدا، اس کا مختلف علماء نے مختلف اس کی تشریح کی ہے۔ کئی علماء نے اس سے مراد لی ہے جو قیامت کے نزدیک جنگیں ہوں گی وہ مراد لی ہے، کئی علماء نے اس سے جو ہے نا وہ بڑی آفت مراد لی ہے، اور کئی علماء نے اس سے مراد لی ہے دجال۔ میں نے پچھلے جمعے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی مرتبہ مجھے موقع دیا تو میں نے آپ کے سامنے دجال کے بارے میں کچھ احادیث رکھی تھی، اور جو ہے ان کو میں جو ہے مختصراً آپ کے سامنے دہرا کے جو ہے اپنی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3057 میں جو ہے وہ یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے، اگر انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا اور ہر نبی نے ڈرایا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی کوئی ایسی بات ہے جس سے جو ہے نا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑنی چاہیے، اور اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت تمیم داری کی وہ طویل حدیث جو ہے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جو صحیح مسلم کی 2942 نمبر حدیث ہے۔ وہ حدیث بہت طویل ہے، میں آپ کے سامنے وہ مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس حدیث میں جو ہے وہ کافی طوالت پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس حدیث کے بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دجال اسی دنیا کے اندر موجود ہے، اور ایک صحابی جن کا نام تمیم داری ہے، جو اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے دجال کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے۔ تو دجال کوئی خیالی کردار نہیں ہے، دجال کسی غیبی جو ہے نا وہ چیز کا نام نہیں ہے، دجال کسی شخصیت کا نام ہے، جو ہے جس نے جو ہے نا دنیا کے اندر آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ اس نے جو ہے نا تباہی دنیا کے اندر پھیلانی ہے، اور پوری دنیا کو اس نے فتنے میں مبتلا کرنا ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کسی نہ فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اچھا اجر تیار کیا ہے۔ ما کسی نہ فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں وہ رہے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرانے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ اب یہ بات جو موجودہ عیسائیت ہے، وہ اس بات کو جو ہے نا وہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔ کس بات کو؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اس چیز کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کا علم، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج، بہت بڑی گستاخی ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں وہ صرف جو ہے نا وہ جھوٹی بات کہتے ہیں، اس بات کی نہ کوئی دلیل ہے نہ یہ بات سچ ہے۔ اگر موجودہ عیسائیت کو دیکھا جائے تو 4 بنیادی عقائد ہیں جن کو عیسائیت نے، موجودہ عیسائیت نے اختیار کیا۔ پہلی بات اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، یہ ان کے پہلا عقیدے کی پہلی بات۔ دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سولی چڑھا دیے گئے اور تمام انسانوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے۔ تیسرا عقیدہ جس پہ وہ جو ہے نا وہ اپنے بنیاد رکھتے ہیں وہ یہ کہ شریعت جو ہے وہ ساقط ہو گئی، اب شریعت جو ہے وہ آگے نہیں ہو سکتی، بالکل اب جامد ہے۔ اور چوتھی بات کہ سارا اختیار انہوں نے پادری کو دے دیا، ہر چیز کا مالک انہوں نے پادری کو بنا دیا۔ رہبانیت کی طرف وہ لوگ چلے گئے، پادری کو وہ جو ہے نا چرچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اس کا دنیا سے تعلق ختم کر کے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا اب یہی، یہ ایک ایسا انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتے اور یہ ہر چیز سے پاک ہے، اور جو یہ ہمیں حکم دے گا ہم اسی کی تعمیل کریں گے، پورا کا پورا دین اس کے ہاتھ میں۔ یہ 4 بنیادی عقائد جن کے اوپر موجودہ عیسائیت جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کا وہ لوگ جو ہے نا وہ پرچار کرتے ہیں اور اسی پہ وہ لوگ کھڑے ہیں۔ اب وہ لوگ پادری کو جو اختیار دیتے ہیں اس میں یہ کہ وہ اگر کوئی ان سے غلطی یا گناہ ہو جائے تو وہ جا کے چرچ میں اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں پادری کے سامنے جا کے کہ ہم نے یہ گناہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پادری سے پوچھتے ہیں اس کا جرمانہ یا کفارہ کیا ہے، وہ انہیں کچھ بتاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا کفارہ ہے، ایسے کر لو، تو وہ منوان اس کو جو ہے نا وہ قبول کر کے کر لیتے ہیں اور اسی کو وہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں، اس کو ہم اپنے اوپر اس کا موازنہ کریں تو کیا ہم نے بھی یہ کام نہیں شروع کر دیا؟ ہم نے بھی کیا دین کے ٹھیکیداروں کو، دین کے اندر مسجدوں کے اندر جو لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کو کیا ہم نے یہ اختیار نہیں دے دیا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو ہے نا کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام؟ ہم نے خود کبھی جا کے تحقیق کی ہے؟ ہم نے خود کبھی جا کے کسی چیز کو دیکھا ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے کیا وہ بات حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے عیسائیت کی اسی روش کو اختیار نہیں کر لیا؟ بہرحال یہ ان کے بنیادی 4 عقائد عیسائیوں کے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہودیوں کا بھی کم و بیش اسی طرح کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد
آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں اگر وہ لوگ اس حدیث پہ ایمان نہیں لاتے، اس قرآن پہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے اتنا غم کرتے ہیں، اتنی آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ایمان کیوں نہیں لاتے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ بات آپ کو انتہائی تکلیف دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ اس غم سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ اور یہ بات قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی مقامات پہ بھی ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کا اتنا غم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پہ افسوس کر کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ کا دم نکل جائے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آپ ان کے حال پہ غم نہ کریں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان کے حال پہ غم نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شاید اس غم سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، یعنی آپ کو اتنا افسوس ہے اس بات کا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ آپ ان پہ اتنا غم نہ کیا کریں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ جو لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی اس شخص نے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے، آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، آپ انہیں جا جا کے سمجھاتے تھے، جس طریقے سے بھی ہوتا تھا آپ کوشش کرتے تھے کہ جو ہے نا بات ان تک پہنچ جائے اور وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6305، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کر لیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو اس نے دنیا میں مانگ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کو دے دی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھ لی کہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں اس دعا کو مانگوں گا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کتنا پیار کرتے تھے ہم سے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم نے زمین میں جو چیزیں بنائی ہیں اس کو زینت بنایا ہے اس کی، اور اس وجہ سے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ جان لیں تم میں سے ایک اچھے عمل کون کر سکتا ہے۔ جو دنیا کی طرف گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جو دنیا میں کھو گیا اس کا اپنے آپ کو اس نے برباد کر لیا، لیکن جس نے اپنے آپ کو بچا کے دین پہ جو ہے نا وہ عمل کرتا رہا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا رہا، اس نے اپنی آخرت کی جو ہے نا وہ سوچ لیا، اس کے اوپر توجہ اس نے کر لی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جتنی بھی ترقی آپ کو دنیا کے اندر نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک دن آئے گا ہم اس کو کیا کریں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈھیر بن جائے گا۔ اور وہ زلزلہ جب قیامت کا آئے گا تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے، تو پھر یہ سب کچھ، یہ ترقی سب کچھ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیہ میٹ کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں سمجھانے کا ہمارے مقصد یہ ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اس دنیا کے پیچھے نہ جاؤ، اس دنیا کی زیب و زیبائش کے پیچھے نہ جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایک دن آئے گا، یہ ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے احکامات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ اب آگے یہاں سے جو ہے وہ پہلے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف میں
اس مقام سے اب پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع، وہی 3 سوال۔ پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا خضر کون تھا۔ ان 3 سوالوں میں سے اب پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور تختی والے ہماری عجیب آیات میں سے تھے، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بہت بڑی نشانی تھی ہماری، اس سے بڑی نشانیاں ہم دنیا میں بھیج چکے ہیں۔ اگر اصحاب کہف کو تم ایک بڑی نشانی سمجھتے ہو تو اس سے بڑی نشانیاں ہم دنیا میں پہلے بھی بھیج چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو دوبارہ اٹھایا، اور اس سے بڑی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور تختی والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا کہ تاریخی طور پہ اس کی کیا حقیقت ہے اور وہ کہاں سے شروع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں دنیا میں آئے، وہ دور اس وقت یہودیت جو ہے نا وہ رائج تھی، اور فلسطین کے علاقے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے، یہ سب علاقے جو ہے وہ رومن امپائر کا حصہ تھے، اور جو رومن امپائر تھی وہ بت پرست لوگ تھے۔ لیکن یہاں فلسطین اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے تھے، یہاں پہ مقامی طور پہ ایک یہودی حکمران جو ہے وہ حکومت کرتا تھا۔ یہ سارے علاقے زیر تسلط رومن امپائر کے ہی تھے، لیکن مقامی طور پہ ایک یہودی حاکم یہاں مقرر تھا جو کہ یہاں کے انتظامات کو سنبھالتا تھا۔ اب 30 عیسوی یا 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اپنے پاس اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب یہ جہاں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اٹھا لیا اپنے پاس، تو جو ہے پیچھے یہودی ہی رہ گئے اور کچھ عیسائی تھے، کچھ لوگ عیسائی بن گئے اس وقت اور کچھ لوگ یہودی بن گئے، وہ اس علاقے میں موجود تھے۔ لیکن یہ پورا علاقہ رومن امپائر کا حصہ ہی تھا، اور رومن اصل میں وہ بت پرست تھے۔ اب 70 عیسوی میں یہودیوں نے کیا کیا کہ رومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی، اس مقامی حکمران نے اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب بغاوت کو کچلنے کے لیے جو اس وقت کا حکمران تھا اس کا نام تھا ٹائٹس رومی، اس نے بغاوت کو کچلنے کے لیے یہاں حملہ کیا، اس نے یروشلم کو تباہ کیا، اس نے بیت المقدس کو تباہ کیا، اور 1,33,000 یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا وہاں پر۔ اب یہودیوں کو اس نے وہاں سے نکال بھی دیا اور قتل بھی کر دیا۔ اب اس علاقے میں چند ایک عیسائی باقی رہ گئے، وہ بھی چھپ چھپ کر رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ اس کے بعد، اس ساری ہلاکت کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، اس کا نام دقیانوس تھا۔ اس بادشاہ نے جو ہے وہ آیا اس علاقے میں اور دیکھا کہ کچھ عیسائی یہاں موجود ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو پھر اس کے دربار میں کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی۔ کچھ نوجوان جو عیسائیت کو ماننے والے تھے اس کے دربار کے اندر آئے۔ اس نے ان نوجوانوں کو کہا کہ تمہارے پاس چند دن کی مہلت ہے، اچھی طرح گھر جا کے سوچو، سوچنے کے بعد میرے پاس آنا اور پھر مجھے یہ بتانا کہ کیا تم عیسائی ہی ہو یا تم عیسائیت کو چھوڑتے ہو۔ انہوں نے جو ہے اس بادشاہ نے نوجوانوں کو بلایا اور ان سے یہ ساری بات چیت کی کہ اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں میں قتل کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، تمہارے پاس کچھ دن کی مہلت ہے، گھر جاؤ، اس کو سوچو اس بات کو، اور اس کے بعد آ کے مجھے بتا دینا۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے، انہوں نے سوچا، انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی امپائر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں جو ہے وہ ہم ان کے خلاف بغاوت بھی نہیں کر سکتے، لڑ بھی نہیں سکتے، تو کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔
کہاں بھاگیں؟ انہوں نے کہا ہم ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اگر مرضی ہوئی تو ضرور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے۔ لیکن اب اس عیسائیت کی اگر میں بات کروں، وہ پکے موحد اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے وہ لوگ تھے۔ وہ جو نوجوان اس کے دربار میں آئے تھے، اس بادشاہ کے دربار میں جو بھی نوجوان آئے تھے، وہ اللہ کی توحید کے ماننے والے اور جو ہے نا موحد لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ میں جو ہے اپنی بات کو یہاں پہ جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو اپنی بات کو میں یہیں سے جو ہے نا وہ آگے لے کے چلوں گا۔ بہرحال یہی اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہاں سے آگے جو آیات ہیں رکوع نمبر 4 تک سورہ کہف میں، یہاں سے آیت نمبر 9 سے لے کے آگے تک یہ اصحاب کہف کا ہی جو ہے نا وہ ذکر ہے، اور وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اس کا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے اس سے پچھلی مرتبہ رکھی تھی، میں دوبارہ اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 809، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایک تو ہم جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کی پہلی اور آخری 10 آیات کو زبانی یاد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔